اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب میرے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، اس سے پہلے میں نے پردے کے بارے میں کافی تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، حصوں میں تقسیم کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ بھی انتہائی مفید ہے ہمارے واسطے کہ ہم اس کو سنیں اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں۔ جس میں ہمیں نقصان ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور جس میں ہمیں فائدہ ہے اس پر عمل کریں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، تو انشاءاللہ ہماری دین و دنیا اچھی رہے گی۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بے پردگی کے نقصانات شیئر کروں گا کہ بے پردگی کے نقصانات کیا ہے، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ آپ لوگ خود دیکھتے ہو معاشرے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ ایک ٹافی لے لو، ٹافی کھانے والی ٹافی، بچوں والی، اس کو اسی طرح رکھو، اس سے اوپر چھلکا جو ہے اس کو نہ اتارنا، جو اس کا اوپر شاپر لگا ہوا ہے، تو آپ لوگ دیکھو گے اس پر کوئی مکھی مچھر نہیں بیٹھے گا۔ جب آپ اس سے چھلکا اتار کے اسی طرح رکھو گے تو اس پر ہر قسم کی مکھی، ہر قسم کا مچھر، ہر قسم کے جو موذی چیز ہے وہ آ کے اس کے اوپر بیٹھیں گے اور چوسنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح میرے بہنوں، یہ مثال ہے، اگر عورت پردے میں ہے، حجاب میں ہے، تو پھر اس کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا، اس کو کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی عورت اپنی زینت کا اظہار کرتا ہے، اپنی ہر چیز کا اظہار کرتا ہے، پردہ نہیں کرتی، تو پھر میرے بھائیوں اس ٹافی کی مثال ہے جس کے اوپر ہر چیز بیٹھتا ہے، مکھی مچھر ہر چیز جو چوسنے کی کوشش کرتا ہے، اس ٹافی کی مثال ہے۔ جو پردے میں ہے اس ٹافی کی مثال ہے جس کے اوپر چھلکا ہے، جس کے اوپر کوئی چیز نہیں بیٹھ سکتا، کوئی مکھی نہیں بیٹھ سکتا، اس کی مثال ہے۔ آج میں بے پردگی کے نقصانات آپ لوگوں کے ساتھ سامنے شیئر کروں گا۔ معاشرے میں عورت کا فتنہ اس وقت برپا ہوتا ہے، کس وقت برپا ہوتا ہے؟ جب وہ مردوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر دے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، معاشرے میں عورت کا فتنہ اس وقت برپا ہوتا ہے جب وہ مردوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرے، پوری ماحول کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا تو بالکل پردہ نہ کرے یا پردے میں سستی و کوتاہی کرے اور باریک کپڑے سے نقاب اڑے، جو صرف پردے کا نام ہوتا ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، کس ٹائم فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے معاشرے میں؟ اس ٹائم جب عورت اپنی زینت کو ظاہر کرتا ہے، جس طرح میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اس کے اوپر ہر چیز جو ہے، ہر قسم کی مکھی، ہر قسم کے مچھر چوسنے کی کوشش کریں گے اس ٹافی کے۔ اسی طرح جو عورت اپنی زینت کا اظہار کریں گی تو ہر قسم کی جو میرے مرد ہے، ہر قسم کے وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور کوشش کریں گے تو چوسنے کی، چھونے کی، ہر قسم کی کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس کے نقصانات ہے، یہ فتنہ و فساد اس سے برپا ہوتا ہے۔ گھٹیا اخلاق و عادت، ابھی گھٹیا اخلاق و عادت کیا ہے؟ اجنبیوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنا گھٹیا ترین عادت ہے۔ اجنبیوں کے سامنے، جو آپ کے اپنے نہیں ہے، غیر ہے، اس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنا گھٹیا ترین عادت ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آدم کی اولاد طبی طور پر دوسروں کی نقل اتارنے اور حکایت کرنے کی عادی ہے۔ جب ایک عورت بے شرم ہو کر بغیر پردے کے منظر عام پر آئے تو دوسری عورتیں بھی اس کی نقل اتارتے ہوئے اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ صرف وہی محفوظ رہتی جس پر اللہ کا احسان ہے۔
ایک نو عمر طالبہ اپنی سہیلی سے یا اپنی ٹیچر اور اپنی معلمہ سے متاثر ہوتی ہے اور وہ سہیلی یا استانی کسی اور عورت مثلا اپنی پڑوسن یا قریبی رشتہ دار سے اثر لیے ہوئی ہوتی ہے۔ اے میری بہن، بے پردگی کے اس بڑھتے ہوئی سیلاب کو روکنے کے لیے، فحاشی کی موج مارتی ہوئی اس لہر کو پیچھے ہٹانے کے لیے، بے حیائی کی بڑھتی ہوئی آگ کو بچانے کے لیے اور بے دینی کے اس پرجوش کا سمندر کا رخ موڑنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو دینی تعلیمات کے سانچے میں ڈالو۔ دینی تعلیمات کے سانچے میں ڈالو۔ اس ساری چیزوں کی سمندر، ساری چیزوں کی لہریں کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دینی تعلیمات کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ احکام الہی پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور شرعی لباس اور پردے کو زیب تن کر لو۔ شرعی لباس جو شریعت نے جائز کیا ہے اس لباس کو اپنے اوپر تن کرو، اپنے جسم کے اوپر تن کرو۔ اپنی زینت کو سر عام کھول دینا شرم و حیا کی کمی پر دلالت کرتا ہے اور عورت کی عزت و غیرت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور نتیجتاً عورت بے غیرت بے حیا مشہور ہو جاتی ہے۔ لہذا اے میری بہنوں، شیطانی ہاتھوں میں نہ چلی جانا اور ان کے پیچھے لگ کر اپنے قدموں کو پھسلنے سے بچا لینا ہے۔ فتنہ و فساد اور فحاشی و بے حیائی۔ جب کسی علاقے اور معاشرے میں عورتیں بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہوئی لوگوں کے سامنے چکر لگائے تو یقیناً اس معاشرے میں فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑا، ذلت امیز حرکات کا دور دورہ ہو جائے گا۔ ہر سو یہی خرابیاں نظر آئیں گے اور بے حیائی عروج کے منزلیں طے کرتی ہوئی معاشرے کے تمام افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے جس طرح پچھلے مہینوں میں 14 اگست پہ جو مینار پاکستان پہ واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ لڑکی بھی اس طرح اپنے آپ کو سچا کے لوگوں کے سامنے چلی گئی اور اب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اپنی طرف مائل کر دیا۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بارے میں عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ کا بیان ہے: اے اسلام کے ماننے والوں، تم پر موجودہ حالات پوشیدہ نہیں ہے، تمہیں علم ہے کہ بے شمار ملکوں میں بے پردگی کا چرچا ہے۔ عورت اپنی زینت کو اشکار کرتی پھر رہی ہے، خوبصورت جسم کو نمائش بنا رہی ہے، اجنبیوں کے سامنے پردے کو ترک کر چکی ہے اور زینت کا اظہار جسے اللہ نے حرام کیا ہے وہ اس حرکت کو پامال کر رہی ہے بغیر کسی شک و شبہ کے۔ یہ بہت بڑے بڑے منکر کام ہے، معصیت و نافرمانی سے لبریز ہے، اور یہی کرتوت عذاب الہی کے نزول کا سبب ہے۔ یہی کرتوت جو ہے عذاب الہی کا نزول کا سبب ہے۔ انہی کی وجہ سے اللہ کی سزا اور پکڑ تمام لوگوں پر آتی ہے، کیونکہ جب عورت اپنا چہرہ ننگا کر دیتی ہے اور زینت کو ظاہر کر دے گی تو یقیناً فحاشی اور بے حیائی کا دروازہ کھل جائے گا، گناونے اور سنگین جرائم کا ارتکاب سر عام کیا جائے گا، معاشرے سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے گا، فتنہ و فساد سے ہر طرف بے چینی طاری ہو جائے گی اور زندگی اجیرن اور کٹن ہو جائے گی۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو اور اپنی عورتوں کو حرام کاموں سے بچاؤ، ان پر پردہ کرنا ضروری ٹھہراؤ تاکہ اللہ کے غضب و قہر سے محفوظ رہ سکو اور ان کی سزاؤں کا سامنا کرنے سے بچ سکو۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الناس اذا رأوا المنکر فلم یغیروا اوشک ان یعمهم اللہ بعقابہ۔ بے شک جب لوگ کسی برائی کو دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش نہ کرے تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ تو میرے بھائیو، آج ہماری یہی حالت بنی ہوئی ہے۔ آج ہمارے اوپر حالات تو دیکھو، یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہی سمجھ لو جو ہمارے حالات بنی ہوئی ہے، جو ہم کسی کو کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس کو
یہ برا کام ہے اس کو نہ کیا کرو اور اس سے بچے رہو، تو ہم یہ بھی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہیں، یہ حالات ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آیا ہے۔ میرے بھائیوں کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔